اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی الا شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتأویل عدد ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا درود پڑھیں محمد والے صلی علی محمد درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عزیزان محترم سورہ مبارکہ جاسیہ قرآن مجید کے اس سورہ کی 18ویں آیت سرنامہ کلام کے طور پر مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناک علی شریعۃ من الامر اے حبیب ہم نے آپ کو اپنے امر اور اپنے حکم کے مطابق جو قانون الہی آپ کو عطا کیا ہے اس پر پابند رہنے کے لیے قرار دیا فاتبعھا تو بس انہی قوانین شرعیہ کی پیروی کریں ولا تتبع اور پیروی نہ کرے اہواء الذین لا یعلمون ان لوگوں کی خواہشات کا کہ جنہیں اپنا کچھ علم نہیں ہوا کرتا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے قوانین کے مقابلے میں جو کوئی بھی اپنا قانون لے کر آئے جو کوئی بھی اپنی بات لے کر آئے درود پڑھیں محمد علیہ محمد جو کوئی بھی اپنی بات یا قانون لے کر آئے ان تمام قوانین کی جو حیثیت ہے وہ خدا کے قوانین کے مقابلے میں جہالت کی حیثیت ہے. یعنی جو علم پروردگار کی طرف سے دیا گیا اس علم کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے وہ جہالت ہے.
ایک چھوٹی سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم کہ علم و جہالت میں کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جب پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے، تو جو یہ علم ہے کہ پیاس لگے اور پانی پینا چاہیے یہ آپ کا علم ہے، اور اگر کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ پیاس لگے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہو وہ اس علم کے مقابلے میں جہالت کہلائے گا۔ آپ کو بھوک لگی تو اس بھوک لگنے کا علم کیا ہے؟ یہ علم تقاضا کرتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے۔ اب اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں تو پیٹ کے بھرنے کے لیے پھر کچھ بھی کریں۔ مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ پیٹ کے بھرنے کے لیے پانی پئیں، پیٹ کے بھرنے کے لیے ایکسرسائز کریں، پیٹ کے بھرنے کے لیے اچھل کود کریں، تو یہ سب چیزیں بہت کچھ ہوگا، مگر پیٹ بھرنے کے لیے یہ جہالت نہیں ہوگی، جہالت ہوگی، اسے علم نہیں کہیں گے۔ بس پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کا انداز کیا ہوگا، جس انداز کو میں نے بتایا وہ علم ہوگا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی انداز ہوگا وہ جہالت ہوگا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی کہ حبیب ایک قانون جو تمہارے خالق نے دیا ہے، ایک قانون جو تمہیں تمہارے مالک نے دیا ہے، تمہاری ذمہ داری اس قانون کی پیروی کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ بس عزیزان محترم اسی بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اور اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو قانون شریعت ہے یہ ہے کیا؟ کہ یہ مرضی رب اور خشنودی الہی کا دوسرا نام ہے۔ خشنودی الہی یعنی شریعت کی پابندی، شریعت کی پابندی یعنی خشنودی الہی۔ بس کہا کہ اسی خشنودی الہی پر جو جتنا زیادہ پابند نظر آئے گا وہ خالق کا اتنا ہی زیادہ محبوب بن جائے گا، بس جو خالق کا سب سے بڑا محبوب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پابند شریعت الہی نظر آئے گا۔ اور اسی پابندی شریعت الہی میں جب پروردگار عالم کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کی پسندیدگی اس کے انجام دینے کے لیے اتنی شدید ہوتی ہے کہ ترک پر غضبناک ہو جائے تو اسے واجب کہا جاتا ہے، اور اگر ترک پہ غضبناک نہ ہو، انجام دینے کو تو کہا ہے مگر ترک کرنے کی رخصت اور اجازت بھی دے دے تو اسے مستحب کہا جائے گا، لیکن توہین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، توہین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کل اسی مقام تک بات آ کر آئی تھی کہ شریعت الہی کا قانون چاہے واجب ہو چاہے حرام، چاہے مستحب ہو چاہے مکروہ، یہ سارے شریعت الہی ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دینی احکامات کو جاننے والے افراد آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی اور کام نہیں ہے، یا جو کام بھی ہے وہ نماز سے کمتر ہے، نماز سے کم اہم کام ہے، اور وہ پلٹ کر آپ کے سامنے کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی واجب تو نہیں ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھا جائے۔ اب یہ جو جواب دیا جا رہا ہے خالق کے حکم کے مقابلے میں، گرچہ کہ اس کا حکم واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یہ جو جواب دینا ہے یہ توہین کرنے کی غرض سے ہے یا فقط چھوٹ کی غرض سے ہے؟ اگر توہین کرنے کی غرض سے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام مراجع کی کتابوں کھڑا کے دیکھ لیجئے کہ جماعت نماز مستحب ہے، مگر ہر مرجع نے اپنی کتاب کا دوسرا مسئلہ اس بات کو لکھا ہے کہ اگر جماعت نماز کو لاپرواہی اور سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ترک کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی ایک کام جو مستحب ہے وہ جائز نہیں ہونے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ ترک کرنا عام حالات میں صرف ترک کرنا ہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ترک کرنے کا مقصد توہین ہو، ترک کرنے کا مطلب کم اہم سمجھنا ہو، ترک کرنے کا مطلب خالق کے حکم کا مذاق اڑانا ہو، تو اب پروردگار کی جانب سے کسی مستحب کام کے مذاق اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کام کے اوپر بھی پروردگار کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ کہا کہ دیکھو انبیاء کو جب حکم دیا جاتا ہے شریعت کی پابندی کا تو ان کے مقام پر صرف واجب اور حرام کی پابندی نہیں ہوتی، ان کے لیے مستحب اور مکروہ کی پابندی بھی لازمی ہے۔ لہذا اگر مکروہات اور مستحبات کے اندر بھی ان کی پیروی میں کمی آ جائے اور پروردگار عالم کے غضب کا شکار وہ بن جایا کرتے ہیں، جس کی انبیاء کے تواریخ کے اندر کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، چاہے جناب یونس کا قصہ ہو، چاہے جناب یوسف کا قصہ ہو، کل یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ اور عزیزان محترم جو ان تمام کے تمام اعمال شریعت کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیروی کرنے کے اندر اپنے کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے، تو پروردگار عالم کی جانب سے ان انبیاء کے درجات میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ بھائی جو آدم کا درجہ ہے وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت نوح کا درجہ ہے، جو نوح کا درجہ ہے وہ درجہ نہیں ہے جو موسیٰ کا درجہ ہے، جو موسیٰ کا درجہ ہے وہ نہیں ہے جو ابراہیم کا درجہ ہے۔ لہذا ابراہیم کے درجے پر پہنچنے والے کے لیے کیا کہا گیا؟
سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم صاحب کتاب بھی ہے، ابراہیم رسول بھی ہے، مگر اس کے باوجود ابراہیم سے کہا تمہارا امتحان ہوگا۔ تو کیا ابراہیم سے پہلوں کا امتحان نہیں ہوا تھا؟ کا امتحان ہوا تھا، وہ نبوت پہ جا کر رک گئے، اس سے اوپر کا کمال نہیں تھا، اس سے اوپر کی صلاحیت نہیں تھی۔ کسی کا امتحان ہوا، انہیں موسیٰ بنا دیا، صاحب کتاب بنایا، ایک لمحے ایک مرحلے تک کا امتحان دے سکے، اس سے اوپر کا امتحان نہیں تھا، لہذا رسالت تک آ کے رک گئے۔ اب اس سے اونچا عہدہ کون سا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تمام مقامات کو کراس کر گئے، لیکن اب بھی ابراہیم کے پاس کچھ مقام باقی تھے جس کی صلاحیت ان میں موجود تھی۔ اسی صلاحیت کو دیکھ کر خدا نے ان کا امتحان لیا، کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ہم نے محل آزمائش قرار دیا ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، اور فرمایا ابراہیم اپنے اس امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ، اپنے کمال کو پہنچ گئے۔ اتمہن کا مطلب کیا ہے؟ 100%، یعنی اب ابراہیم میں ترک اولا کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی۔ انبیاء کے اندر ترک اولا کی گنجائش تھی، آدم نے ترک اولا کیا، جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت یونس نے ترک اولا کیا، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف سے ترک اولا ہوا، نبوت اگلے نسل کے اندر نہ چلی۔ حضرت یعقوب سے ترک اولا ہوا، بیٹے کا غم برداشت کرنا پڑا۔ یہ سارے امتحان ہو رہے۔ حضرت موسیٰ سے ترک اولا ہوا، خضر کے سامنے زانو ادب طے کر کے شاگردی اختیار کرنا پڑی، مگر جب ابراہیم کا مقام آیا، کہا ابراہیم تم نے 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب 100% کامیاب ہو گئے تو خدا کی جانب سے سند ملی، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم نے تم کو سب سے بلند عہدہ امامت کا دے دیا، جو امتحان کے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ ابراہیم کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی، جب نبی بنے تو یہ خواہش نہ تھی، رسول بنے تو یہ خواہش نہ تھی، مگر جب امام بنے کا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، ابراہیم تیرے خلیل کی یہ خواہش ہے کہ میری ذریت میں چلے جائے، فرمایا قال لا ینال عہدی من الظالمین، کہ دیکھو یہ عہدہ تمہاری ذریت میں دوں گا، چونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، مگر ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب آل ابراہیم کا مقام سمجھ لیا عزیزان محترم۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر کا فرمان ہے، فرمایا ما بال اقوام اذا ذکر عندهم آل ابراہیم فرحوا واستبشروا، کیا ہو گیا ہے میری قوم کو کہ جب ان کے سامنے آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور انہیں آل ابراہیم کے مقامات کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے، وہ اس پر فخر کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ عِندَهُمْ آلَ مُحَمَّدٍ اجْتَمَعَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے آل محمد کے مقام کو بلایا جاتا ہے تو ان کا دل تنگ ہو جایا کرتا ہے۔ آل محمد کے فضائل سن کے انہیں اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ بھی ہوا ہوگا؟ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، یاد رکھو کائنات میں تمہارے خدا کے بعد سب سے بڑا مقام جس نبی کا ہے وہ محمد مصطفیٰ اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہے لو ان عبدا جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا، کہ اگر قیامت کے دن کوئی شخص 70 انبیاء کے عمل کو لے کر حاضر ہوگا، ما قبل اللہ ذالک عندہ، پروردگار اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، حتی یلقاہ بولایتی و ولایت اہل بیتی، جب تک وہ میری ولایت اور میرے اہل بیت کی ولایت کے ساتھ حاضر نہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہٰذا جس مقام پر ابراہیم پہنچے تھے عزیزان محترم، وہ مقام امامت کی ابتدا کا مرحلہ تھا، اور جس مقام کے اوپر آل محمد پہنچے ہیں وہ امامت کے کمال کا مرتبہ ہے۔ دونوں مقام میں فرق ہے۔ ابراہیم امتحان دے کر گویا اب اس کلاس میں پہنچ گئے کہ جس کلاس کا عنوان امامت ہے، اور ائمہ اس کلاس میں اس مقام کے اوپر کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ابراہیم کو اپنی خلت میں دیکھنا چاہتے ہو، نوح کو اپنی نجابت میں دیکھنا چاہتے ہو، آدم کو اپنی صفوت میں دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کو اپنے تکلیمیت میں دیکھنا چاہتے ہو، فنظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ تمام انبیاء کی صفت جس فرد میں آ کر جمع ہو جاتی ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس کے بعد امام علی النقی علیہ السلام زیارت جامعہ میں
گویا پیغمبر کے اسی قول کی مزید وضاحت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلَایَتِكُمْ بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرحمن۔ کیا فرمایا؟ اور زمین تمہارے، یعنی اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، جن کے لیے زیارت جامعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، زمین تمہارے علم و امامت و رہبری و ولایت، علم کی بات کرے تب اہل بیت ہے، امامت کی بات کرے تب اہل بیت ہے، رہبری کی بات کرے تب اہل بیت ہے، ولایت کی بات کرے تب اہل بیت ہے، انہی پر آ کر یہ چاروں عہدے مکمل ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں زمین تمہارے علم و امامت، تمہاری رہبری و ولایت کے نور سے روشن ہے، اور کامیاب ہونے والوں کے لیے تمہاری ولایت کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے۔ تمہاری وجہ سے رضوان الہی یعنی رضائے الہی ہے، اور تمہاری ولایت کے منکر کے لیے غضب الہی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اس آیت کو پیغمبر کے اس فرمان کو ملائیے، کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اے حبیب تمہارے لیے ہماری شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ رضائے الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر رضائے الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ولایت میں داخل ہو جاؤ۔ جو ہماری ولایت میں داخل ہو جاتا ہے وہ رضائے الہی اختیار کر لیتا ہے، جو ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے وہ غضب الہی کا شکار بن جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم، اس آیت کے لیے جو میں نے پیغمبر اکرم کے قول کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا وَحُسَینُ مِنِّی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو بھی شریعت کا بیان مجھ سے ہوا ہے وہ تمہیں حسین سے ملے گا، اور جو کچھ تمہیں حسین سے ملے گا وہ وہی ہے جو تمہیں مجھ سے ملا ہے۔ جو کچھ تمہیں مجھ سے ملا ہے وہ حسین کی ذات سے ملے گا، اور جو کچھ تمہیں حسین کی ذات سے ملا ہے وہ وہی ہے جو میری ذات سے ملے گا۔ فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، یعنی پیغمبر نے حسین سے محبت کرنے والے کے مقام کو بیان کیا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب یہ دونوں جملے کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہنے والا کوئی عام سٹیٹس کا نہیں ہے، کہنے والا وہ جو حبیب خدا ہے، کہنے والا ہے جو اس کی خاطر کائنات بنی ہے، کہنے والا وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنے عرش پر بلا کر اپنی آیات کا نظارہ کروایا کرتا ہے۔ وہ رسول اگر کچھ کہتا ہوا نظر آئے تو قرآن مجید کی سند مل جاتی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا وحی یوحیٰ، ہمارا حبیب اپنی خواہش سے کچھ بھی کلام نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا نبی کے قول کو کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے فرد کی محبت نہ سمجھنا۔ نبی اگر کبھی ممبر پہ کہے تو وہ بھی وحی الہی ہے، گھر میں کہے تو وہ بھی وحی الہی ہے، راستے میں کوئی کام کرے تو وہ بھی وحی الہی ہے، میدان جنگ میں کچھ کرے تو وہ بھی وحی الہی ہے۔ اب نبی کہہ رہے حسین منی و انا من الحسین، یہ جملہ ہے خبریہ۔ احب اللہ من احب حسینہ، یہ جملہ ہے دعائیہ۔ یہ دونوں جملے وہ ہیں کہ جو نبی کے کہے ہوئے۔ اب اگر نبی کی خبروں کو دیکھنا ہو تو نبی خبر دینے والا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہو چکا ہے وہ بتائے گا۔ دعا کا مطلب یہ جو ہونے والا وہ بتائے گا۔ تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جب سے کائنات بنی تھی تب سے میں تمہیں اپنا اور حسین کا رشتہ بنا رہا ہوں، اور جب تک کائنات رہے گی تب تک میں تمہیں حسین سے محبت کرنے والے کا مقام بتا رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر کسی کی بھی کوئی خبر ہوا کرتی ہے، کوئی قول ہوا کرتا ہے، تو خبر کا مطلب کیا ہے؟ کسی ہونے والے واقعے کی اطلاع دینا۔ آپ خبر نامہ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے 9 بجے تک کا خبر نامہ دیکھا تو 9 بجے تک کے جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے جو اہم ہیں اس کی آپ کو خبر دی جاتی ہے۔ ابھی جو خبر آپ کو دی گئی، کیا آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ آپ کہیں گے بھائی خبر دینے والے نے خبر دی ہے، جب تک تحقیق نہ ہوگی کیسے معلوم ہوگا کہ خبر سچی ہے جھوٹی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے، ایک خبر نبی کی جانب سے آئی، اب میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ خبر کا نبی سے آنا ثابت ہو جائے کہ نبی کی جانب سے آئی ہے، اب آپ سے کہوں یہ بتائیے سچی ہے جھوٹی، تو آپ میں سے کس کی مجال ہے، کس میں ہمت ہے؟ کون سوچ سکتا ہے کہ نبی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کسی میں امکان ہے؟ اگر امکان ہوگا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور حتیٰ یہ کہ یہ امکان تو مکے کا مشرک بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ مکے کا مشرک پیغمبر کی نبوت کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، ان کی خبر کو جھوٹا نہیں مانا کرتا تھا۔
لہٰذا پیغمبر اکرم نے جب پہلی مرتبہ اعلان نبوت کیا تو صفا کی پہاڑی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، بلکہ کچھ روایتوں میں کہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے جو صفا و مروہ کے سامنے کی پہاڑی ہے، اور وہاں جانے کے بعد کیا کہا؟ پیغمبر نے اپنی اسی صداقت کو منوایا کہ جو 40 سال تک اس محمد کی صداقت پر ایمان لائے ہوئے تھے، سب سے پہلے اس بات کا اقرار کروایا اور کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تمہاری جانب بڑھ رہا ہے، ایک بڑا لشکر تمہاری جانب بڑھ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ تو کوئی ایک بھی مکے کا نہ تھا، تاریخ بتا دے کوئی ایک فرد تو ایسا جو پلٹ کے یہ کہے کہ محمد ہم اس خبر کو نہیں مانیں گے، ہم جا کر اس کی تحقیق کریں گے، ہم جا کر اس کی جانچ کریں گے۔ بآواز بلند سب نے مل کر ایک مرتبہ کہا اے محمد ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر کی صداقت کے اندر بھی شک نہیں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب میدان مباہلہ کے اندر پیغمبر اکرم کا مقابلہ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، عیسائی پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے، پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے۔ کس خبر کے اندر؟ کہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ بن باپ کے پیدا ہونا اگر کسی کو بیٹا بنا دیا کرتا تو یہ مقام سب سے پہلے جناب آدم کو ملنا چاہیے تھا۔ بھائی جو عقل تقاضا کرتی بات عقل پہ ہوگی کہ اگر تمہارے نزدیک بن باپ کے پیدا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو آدم اور حوا کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پہلے انہیں مانو۔ یعنی تمہیں اس بات کا شرف نہیں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ واحد خدا کا بیٹا ہے، پھر تو ایک سلسلہ ہو جائے گا، جہاں جہاں باپ نہ ملے گا نعوذ باللہ وہاں سب کا باپ خدا قرار پائے گا۔ لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب طے پایا فَمَن يُحَاجَّ فِيكُمْ، جب تمہارے لیے محاجہ ہو جائے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم دینے کے بعد بھی تم آپس میں بحث کرتے ہوئے نظر آؤ، تو پھر ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں کہا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تو غور کیجئے گا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر خدا کے لعنت کو طلب کرنا جھوٹے پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خبر یا سچی ہوتی ہے جھوٹی، اگر نبی جھوٹا ہوگا نعوذ باللہ تو نبی پہ لعنت آ جائے گی، اور اگر عیسائی جھوٹے ہوں گے تو عیسائی پہ لعنت آ جائے گی۔ تو خبر سچی اور جھوٹی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اپنی خبر پر کتنے زیادہ صداقت پہ قائم تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر اپنے ساتھ غیروں کو لے کر آئیں گے تو سمجھ لینا کہ اپنی صداقت میں شک ہے۔ اب شک کتنا ہی کیوں نہ ہو، شک ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اپنے آل و اولاد کو لے کر آ جائے تو سمجھ جانا ان کو شک نہیں ہے۔ اور ایک نے پلٹ کے کہا بھائی شک و جھوٹ تو دور کی بات، آنے والے جو چہرے آ رہے ان چہرے کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں یہ وہ چہرے کہ اگر پہاڑ کو حکم دے دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا اسے مباہلہ نہ کرنا۔ لہٰذا عزیزان محترم، وہ پیغمبر کی صداقت پر اتنا ایمان لے آ گئے کہ پیغمبر اتنے سچے تھے کہ اس سچائی پر اپنی اولاد کو داؤ پہ لگا کر بیٹھ گئے، اور وہ آنے والے اتنے سچے ہیں کہ اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب اگر کوئی پیغمبر کی صداقت پر مسلمان ہو کر یہ کہے کہ مجھے آج سے پہلے بھی شک تھا، آج شک اور زیادہ ہو گیا ہے، تو سمجھ جانا وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو گیا، عیسائی سے بھی ذلیل تر ہو گیا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، درخواست کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ گیٹ کے پاس جگہ بن سکے۔ درود پڑھے محمد والے محمد، صلی علی محمد۔ ایک اور بار درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر کے قول کی صداقت کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے۔ اور پیغمبر کی دعا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعا کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی یہاں پر باشعور عمر کے اندر، اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان بھی ناراض نہ ہو جائے کہ ٹین ایجرز کی جو سٹیٹس سٹارٹ ہوتا ہے، جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے وہ 13 سے ہوتی ہے۔ 13 سال سے اوپر کی عمر والا ہر جوان یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ممیز کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اگر 13 سال سے اوپر کے جتنے بھی افراد موجود ہیں، کوئی 13 کا ہی ہوگا، کوئی 15 کا ہوگا، کوئی 20 کا ہوگا، کوئی 25 کا ہوگا، کوئی 50 کا ہوگا، کیا آپ میں سے ہر ایک کی دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے؟
ہر دعا جو آپ نے مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کچھ دعائیں آپ کی قبول ہوتی ہے، کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے، جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا؟ کہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بھائی دعائیں مانگی اور قبول نہ ہوئی، اس میں آپ نے کچھ وقت دیا۔ مثلا آپ نے دعا مانگی کہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، تو ابھی کہا تو ابھی امتحان تو نہیں تھا، جب امتحان ہوگا، امتحان کا رزلٹ آئے گا، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا مجھے جاب مل جائے، تو جب تک آپ انٹرویو دینے جائیں گے نہیں، انٹرویو ہو نہیں جائے گا، رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ یہ تو وہ ہے کہ جو مستقبل کی دعا ہے، اور ایک ہے کہ جو ابھی دعا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے کہوں ابھی مجھے بتائیے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ قبلہ کیا معلوم دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے۔ کیا پیغمبر کی دعا بھی آپ ایسا ہی سمجھتے کہ پیغمبر اگر دعا مانگ رہے تو پیغمبر کی دعا میں بھی شک ہو کہ وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کا فرق کیا ہے؟ کا پیغمبر وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے، وہ کوئی چاہت نہیں رکھتا سوائے خدا کی چاہت کے۔ چاہت دعا کیا ہوتی ہے؟ مصلحت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، مصلحت ہوگی تو دعا قبول ہوگی، مصلحت نہ ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہ آپ کا بچہ ہے، آپ سے کہتا ہے مثال کے طور پر کہ مجھے آئس کریم دلا دے، تو بچے نے کہہ دیا اور باپ اس کی بات کو پورا کرے، اس کا گلا خراب ہو، تو گھر والے کیا کہیں گے؟ یہ زیادتی کر رہے ہو۔ کہ بچے نے مانگا میں نے دے دیا۔ کہ وہ تو بچہ ہے، آپ تو بچے نہیں، وہ تو بچے ہیں، آپ تو بچے نہیں۔ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ یعنی ہر وہ چیز جو بچہ طلب کرے اس کی مصلحت میں نہ ہو، اسے پورا کرنا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ لہٰذا اگر باپ اس کو گلے کے خراب ہونے کی بنا پر آئس کریم نہ دلائے تو کوئی بھی عقل مند اسے ظالم نہیں کہے گا، اور ہر عقل مند دلانے والے کو ظالم کہے گا۔ اب آپ نے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اولاد دے دے، خدا کو معلوم ہے یہ اولاد کو سنبھالے گا نہیں، ظالم بن جائے گا۔ اب وہ خدا وقت آنے سے پہلے اولاد نہ دے تو خدا نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، مصلحت کے تحت دعا قبول ہوگی۔ آپ مصلحت کو جانتے نہیں ہیں، آپ کا کام مانگنا ہے، اس کا کام مصلحت کے مطابق دے دینا ہے۔ جو دعا یہاں قبول نہیں ہوگی اس کا اجر قیامت میں ملے گا، دعا بیکار نہیں رہے گی، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ دعا مانگو، وہ دعا کا اجر دے گا۔ مصلحت ہوگی تو دنیا میں قبول ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے بتائے، وہ علی جو یہ کہتا ہوا نظر آئے مالک اشتر کو کہ مالک اشتر نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر کے اندر جو بڑی غضبناک جنگ ہوئی تھی، پوری جنگ صفین جو 11 مہینے یا 1 سال اور 1 مہینے چلی، ان کے تمام قتل ہونے والے ایک طرف، لیلۃ الحریر میں قتل آنے والے ایک طرف، اکیلے مالک اشتر نے 999 لوگوں کو مار دیا اور علی نے 1000 لوگوں کو قتل کیا۔ مالک علی کے سامنے آ کر کہنے لگا آج علی نمبر میں فقط ایک ہی پیچھے رہ گیا۔ علی نے کہا لیکن مالک تیرے مارے ہوئے اور میرے مارے ہوئے برابر نہیں ہے، میں نے جو مارا قیامت تک کے لیے نسل میں دیکھ کر مارا، کہیں بغض علی رکھنے والا تو نہیں ہے، تو نے جو مارا جو سامنے آیا اسے مارتا گیا۔ لہٰذا علی کی تلوار کے چلنے میں تیری تلوار کے چلنے میں فرق ہے، جو مصلحت کو جانے اسے علی کہتے ہیں، جو نہ جانے اسے غیر علی کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہٰذا کیا فرق ہوا؟ کہا کہ جو علی بغیر مصلحت کے جانے تلوار نہیں چلاتا وہ اپنی زبان کہاں چلائے گا، وہ دعا کہاں مانگے گا؟ اور جب علی کا مقام یہ ہے تو علی جس کے لیے نہج البلاغہ میں فرمائے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سوچو کہ جب وہ محمد دعا کریں گے تو قیامت تک کے لیے منشا اور مصلحت الہی کو دیکھ کر دعا کریں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اگر ایسا پیغمبر کہے احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اسے خدا محبت کرے گا، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین سے محبت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ایسا عمل ہے جو محبوب الہی بنا دیا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں جو یہ بات سمجھتے تھے کہ حسین سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ حسین کے حکم کے اوپر مرنے کو تیار تھے۔ جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، بچے اور نوجوان بھی حسین سے مرنے کے لیے لجاجت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اصرار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آج جس شہید کا تذکرہ ہے وہ ایک مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا ہے۔ کیسا عجیب مظلوم ہے یہ کہ جس طریقے سے اس کے بابا کے زہر پینے کے نتیجے میں کلیجے کے 70 ٹکڑے ہوئے، ویسے قاسم کے جسم کے 70 ٹکڑے ہو گئے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے حسن منہ سے
الٹیوں کے نتیجے میں خون کی الٹیاں کرتے کرتے اپنے جگر کو منہ سے نکال رہے تھے، ویسے ہی لشکر اعداء نے قاسم کا لاشا زندگی کے اندر ہی اپنے ٹاپوں تلے پامال کر دیا۔ یہ قاسم کون ہے عزیزان محترم؟ 13 سال کا سن رکھنے والا نوجوان ہے۔ شب عاشور جب حسین سب کا مقام شہادت بتا رہے تھے، ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ تمہیں مرنا ہے، تمہاری شہادت یہاں پر ہوگی، تمہاری شہادت اس مقام پر ہوگی، تم اس مقام پہ گھوڑے سے گر کے مرو گے۔ بس ایک مرتبہ جب سارے شہیدوں کا تذکرہ ہو گیا، قاسم نے اپنا نام اپنے چچا جان سے نہ سنا تو اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ قاسم کا قد چھوٹا تھا، لہٰذا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر قاسم گویا اپنے آپ کو نوجوانوں کے برابر دکھا کر کہہ رہے تھے کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ مجھے شہید ہونے کا موقع ملے۔ چچا جان یہ بتائیے کل میرا نام شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ حسین نے جواب نہیں دیا بلکہ سوال کے مقابلے میں سوال کیا، قاسم یہ بتاؤ کیف عندک الموت، تمہاری نگاہ میں موت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جواب میں کہہ رہا ہے اگر آپ کی محبت میں مرنا ہو تو یہ مرنا شہد سے زیادہ شیرین ہوا کرتا ہے۔ اب امام نے کہا قاسم کل کے شہیدوں میں تم اپنا نام لے رہے ہو، ارے شہادت تو وہ حلاوت ہے جو اصغر کے حصے میں بھی آئے گی۔ اب قاسم اپنا تذکرہ بھول گئے۔ ایک مرتبہ غیرت حسنیہ جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ چچا جان کیا یہ لشکر خیمے میں گھس آئیں گے؟ میں کہوں گا قاسم جس خبر کو سن کر تم برداشت نہ کر سکے، سلام و سید سجاد پر جنہوں نے یہ خبر سنی نہیں، اپنے آنکھوں سے بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینتے ہوئے، خیموں کو آگ لگتے ہوئے، بیویوں کو بیابان کربلا میں بکھرتے ہوئے دیکھا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ شب عاشور گزرتی ہے، روز عاشور آ جاتی ہے، ایک ایک کر کے حسین کے ناصر حسین پر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہور جا کے شہید ہوا، ہور کا غلام جا کر شہید ہوا، ہور کا بیٹا بکیر شہید ہوا۔ باری آئی اور عزیزوں کی اور حسین کے ساتھیوں کی، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، غلام جون شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہا ہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا۔ نماز کے بعد اب عزیزوں کی باری آ رہی ہے، اکبر کا لاشا آ گیا اور محمد کا لاشا آ گیا، مگر قاسم کو اجازت نہیں مل رہی۔ جب بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تو میرے بھائی کی شبیہ ہے، کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ ایک مرتبہ ایک بی بی کو اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، کہا بہن زینب مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرا یتیم حسن رو رہا ہے۔ اب جو باہر جا کر زینب نے دیکھا قاسم عمود خیمہ پر اپنے دونوں زانوؤں کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر زاروں قطار گریہ کر رہے تھے۔ ایک بار فروہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دیتی ہے، کہا بیٹا قاسم کیا ہوا؟ ابھی تک تم لڑنے نہیں گئے؟ کہا اماں جان یہی تو مسئلہ ہے، جب اجازت لینے کو جاتا ہوں چچا جان کہتے کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ہم تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت دے؟ عزیزوں سنو گے، قاسم اس خوبصورت نوجوان کا نام تھا۔ جب قاسم کو اجازت ملی خیمے سے باہر نکلے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کانا وجہو کالقمر، ارے اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کی طرح ہو وہ اپنے چچا حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ ام فروہ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کیسے حسین اجازت دے؟ ایک مرتبہ ام فروہ نے کہا مجھے یاد آ گیا سن 50 ہجری 28 سفر کا دن تھا جب تمہارے بابا نے کہا تھا ام فروہ جب قاسم پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے قاسم کو کہنا 2.5 سال کی عمر میں جو پرچی جو تعویذ میں نے باندھا ہے اسے کھول کے پڑھ لے۔ اب جو تعویذ حسن قاسم نے کھول کر پڑھا اس میں عبارتیں لکھی تھی، بابا کی عبارت تھی اذا وجدتم امکا فی کربلا فریدان مظلومان عطشانان، جب تم اپنے چچا کو کربلا کے میدان میں تنہا دیکھنا، مظلوم دیکھنا، پیاسا دیکھنا، میری جانب سے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ قاسم کے چہرے پر تبسم آیا۔
آیا پرچی لے کر، میں کہوں گا وصیت حسن لے کر، شہادت نامہ لے کر چلے۔ اب جو چچا کو کہا آپ کے بھائی کا وصیت نامہ، حسین نے کبھی اپنی پیشانی پہ رکھا، کبھی اپنے لبوں سے پڑھا، اب تحریر پڑھتے جاتے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ قاسم کو اٹھا کر مقتل میں لکھا ہے حسین اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ روئے، روتے روتے فغشیہما، دونوں کے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ زینب نے دونوں کو جگایا، حسن کی تصویر قاسم کو حسین نے تیار کیا، امامہ حسن سر پر رکھا، زرہ پہنانا چاہتے تھے۔ قاسم اس کم سن نوجوان کا نام تھا جن کے اندازے کی کوئی زرہ نہیں تھی، بغیر زرہ کے قاسم کو سوار کروایا، ایک مرتبہ سوار کر کے بھیجا، رجس پڑا قاسم کے مقابلے پہ۔ عمر ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو بھیجا۔ اب جو ارزق نے سنا کہا میری شان نہیں ہے کہ میں اس بچے سے جا کے لڑوں، اپنے ایک بچے کو روانہ کیا، قاسم نے 2 نیم کیا، دوسرے کو بھیجا 2 نیم کیا، بعض روایتوں میں 7 بچے تھے، 7 کو فی النار کیا۔ ارزق کی آنکھوں میں خون آ گیا، بچوں کا انتقام لینے کے لیے ایک بدمست ہوش کی طرح میدان میں آتا ہے۔ اب حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بارے رہا، حسین قربانی دینے سے نہیں گھبراتا، مگر حسین چاہتا ہے اس متکبر کے سامنے آل محمد کے اس بچے کو کامیابی ہو۔ ام فروہ مسلح پہ گری، حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، قاسم کا وار چلا، ارزق پہلوان بھی زمین کربلا پہ واصل جہنم ہوا۔ عمر ابن سعد کی آواز آئے مل کر حسن کے بچے پر حملہ کرو۔ اب دائیں جانب کا لشکر بڑھا، بائیں جانب کا لشکر بڑھا، قاسم لڑتے لڑتے کہتے کہ جوتے کا تسمہ ایک مرتبہ کھلا، بچپنا تھا یہ دھیان نہ رکھ سکے کہ ظالم کی تلوار چلی، جھک کر ایک مرتبہ تسمے کو باندھنا چاہا، ایک تلوار تصویر حسن پر چلی، قاسم ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، چچا مدد کو آئیے۔ قاسم کی آواز کو سن کر حسین بے تاب ہو گئے، میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ کو پلٹا، ایک مرتبہ آواز آتی گئی چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ جب ایک مرتبہ دشمن کا لشکر ہٹا، حسین نے عجیب منظر میں اپنے بھتیجے قاسم کو دیکھا کہ زندگی کے اندر قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین لاشا قاسم پر رک کر کہتے ہیں ارے کتنا شاق ہے تیرے چچا پر، تو مدد کے لیے پکارتا گیا مگر تیرا چچا تیری مدد کو نہ۔ حلا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔